بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلام الله المجيد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند بات الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے
کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو اللہ نے ابراہیم کو مبعوث فرمایا۔ میرے دوستان محترم و مکرم واجب الاحترام ساتھیوں، آج کا یہ دوسرا جمعہ جد امجد سرکار دو عالم نور مجسم ہادی سبل فخر رسول مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والسلام دی یاد کے اندر پڑھایا جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں کے صدقے ساڑیاں سب پریشانیاں دور فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام پڑھن تو بعد اللہ دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھن تو بعد میں تواڈے سامنے جڑی آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، او دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا یاد کرو میرے پاک ابراہیم علیہ السلام، یعنی پاکاں نو یاد کرن دا ذکر اللہ نے خود فرمایا۔ حضرت ادریس، میں جس طرح پچھلے جمعے دے حضرت ادریس دا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم دا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یعنی پاک مرد ہون تے پاویں پاک بیبیاں، اللہ فرمائے انہاں پاکاں نو یاد کیتا کرو۔ اور اج جڑے پاک پیغمبر نو یاد اسی کرنا ہے تے انہاں کی کیتا کہ اسی کی پہ کرنے ہیں، انہوں نے پیغام یا میسج کی ہے، او دے تے اسی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے پاک ابراہیم نو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچا نبی تھا، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ اگے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اپنے والد یعنی کہ اپنے چاچے کو، کہ ابھی میں پچھلے جمعے وضاحت کر چکیا کہ حضرت تعارف آپ کے والد کو، یہ جڑا آزر ہے آپ دا چاچا ہے، آپ دا چاچا ہے تے بت پرستی دا کام کرتا ہے۔ انہوں کیا بولے اے میرے چاچا، اور تھے پیار نال جس طرح چاچے نو آپ دے والد فوت ہو گئے تھے، ابا دا لفظ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کیا ہوئے، اور حضرت کنز الایمان دے اندر اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ باپ کا ہی کیتا ہے، لیکن تفسیر دے اندر اور باقی حدیث کی کتب دے اندر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آبا و اجداد سارے پاک ہیں، سارے کی نے یہ، اور جڑا والد کا لفظ ہے وہ خالص اپنے والد واسطے باپ واسطے استعمال ہوتا ہے۔ اتنے اسی کئی دفعہ بابا جی کہہ سکتے ہیں، تو بابا جی تو مراد وہ پیو نہیں ہوتا، تے چھوٹے بچے بعض اوقات جس طرح کیا جاتا ہے، ہاں بھی تے ویسے بھی وہ جڑا ہے چاچا والد کی تھان ہوتا ہے وہ ابو کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ دے مطابق بارہ میں جس طرح حدیث پڑھی لم ازل
انقل من اصلاب الطیبین الى ارحام الطاہرات الى ارحام الطاہرین الى ارحام الطاہرات من اصلاب الطیبین الى ارحام الطاہرات من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. اس طرح کے لفظ روح المعانی کے اندر بھی ہیں. تو اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک کشتہ تو پاک رحمت کی طرف منتقل ہویا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت آمنہ تک، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک، اور حضرت حوا تو لے کے حضرت آمنہ تک، سارے حضور دیاں یعنی کہ ماما اور حضور دے ابا و اجداد سارے پاک. بولو سارے پاک. تو میرے دوستو اتنے آپ نے فرمایا کہ کیوں یہو جہا کام کر رہے ہیں؟ پوچھنا ہے بتاں نو لیما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے باپ، اے میرے چاچا، کیوں یہو جہاں چیزاں نو پوچھتے پے ہو جڑے نہ سن سکتے نے، نہ ویکھ سکتے نے، نہ کسے دے کام آ سکتے. ایک گل ہور یاد رکھنا کہ ہو سکتا ہے جس طرح نبی پاک کا فرمان تو سچ ہے کہ آپ دی جڑی والدین دونوں مخاطب کیتے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیتا اس کے بعد جب کلمہ پڑھیا جاتا ہے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ تبلیغ نہیں پہنچی اس وقت تک وہ پچھلے دین کے ہوں گے. تو دین فطرت کے اندر وہ موجود ہوتا ہے پچھلا دین ادا کر جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین آپ دے اعلان نبوت تو پہلے پردہ فرما دے. لہٰذا تسی کہو جی حضور دے والدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر کس طرح؟ الحمدللہ حضور دے سارا خاندان جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت رکھدا ہے. کہو جی وہ ابو لہب نے جنہ نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اور جنہ نبی نو تکیا ہے کلمہ پڑھیا ہے او باقی خاندان نال میرے نبی دا خاندان افضل تے اعلیٰ ہے. تے کلمہ پڑھن دے نال نبی دی غلامی چ آ جان تے پھر انہاں دا مقام انہاں نالوں ڈبل اعلیٰ ہو جاتا ہے. ہن ابو لہب ہے تے سرکار دا چاچا مگر حضرت بلال دی جتی برابر بھی ہو سکتا کیونکہ کلمہ انہیں نہیں پڑھیا. بولو کی کلمہ اے دیکھو اے کلمہ ہی ہے جڑا فرق کرتا ہے کہ ایمان والے دا کی مقام ہے اور جڑا نبی دا غلام نہیں او دا کی ہے. دروشی نبی پاک تمام دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح کہ آپ کی ولادت کا واقعہ بیان کیتا گیا سی او دے اندر دیکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار دے اندر غار دے وچ بظاہر غار وچ اندھیرا ہے مگر جتھے نبی دا بسیرا ہے اتھے سویرا ہی سویرا ہے. نبی دا جلوہ ہے. نبی ایک انگلی تو شہد پہ آتا ہے، ایک انگلی تو کوثر دا پانی پہ آتا ہے، ایک انگلی تو دیسی گھیو وہ بھی جنت دا پہ آتا ہے. پنجے جناب والا نہرہ بن کے نبی دے منہ جا رہی نے. 15 مہینے دے ہوئے تے غار دے اندر کنے عرصہ رہے؟ 1.25 سال یعنی 15 مہینے. بولو کنے؟ 15 مہینے رہے. انہاں 15 مہینے دے اندر سپ نو بھی پتہ ہی تھے اللہ دا پاک پیغمبر ہے. سپ نے ادھر منہ کیتا
یعنی کہ موزی چیزاں بھی نبی نو پہچان دیا اتنے شیر بھی چیتے بھی گدڑ بھی ساریا بلاواں رہنیاں ہو گیا ماں وہ انہاں وحشی درندہ تو بچا رہی ہے جڑے نمرود دے سپاہی نے کیونکہ انہوں نے جدو پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیدا ہویا ہے وہ لبرل لوگ انہوں قتل کر دیں انہوں نے ذبح کر دیں کہ کوئی ماں نہیں چاہتی میرے اکھاں دے سامنے میرے جگر دے ٹکڑے نو کوئی ذبح کر سکے تو میں کہنا اج جڑے مسلمان کشمیر دی عورتاں انہاں دے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور برما دے اندر ظلم تو وہ ماں کس طرح برداشت کر دیا ہون گیا پاک پیغمبر دی والدہ برداشت کر سکتی نہیں تو کوئی اور ماں برداشت کر سکتی ہے اس واسطے کہ پیغمبر دے گھر والے اللہ تے زیادہ توقع رکھتے ہیں انہاں جنگل دے اندر پہاڑاں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چھڈ کے پیدا ہویا تو اتنے چھڈ گیا ہر وہ دیر بھال واسطے جان دیا تو پھر تسلی ہو گئی کہ انہوں میری خوراک دی لوڑ نہیں یہ جڑا بھیجن والا ہے وہ خوراکاں کا انتظام ہی کروا سکتا ہے ہر روز اپنے لگتے جگر نو ویکھ کے انہوں نے تسلی تے ہو جاندی ہے لیکن دل دے اندر ہے کہ کوئی درندہ کوئی یہ وہ ماما نو خیال آندے ہیں لیکن اگے جان تے سبحان اللہ غار دے اندر روشنی ہے سبحان اللہ تو جدو آپ آئیاں ایک دن دے اندر آپ ایک مہینہ جس طرح بچہ ودہ نا تے آپ ایک مہینے دے اندر ایک سال دی جناب سپیڈ دے بعد رہے سن 15 مہینے دے ہوئے تے معلوم پہ ہوتے سن 15 سال دے بولو کنے سالہ دے تے ہویا عمر مبارک کنی ہوئی بول چھڑو 7 سال کہ 7 سال دا بچہ کوئی بولتا ہے بول چھڑو کوئی بچہ بولتا ہے نہیں بولتا پر رب دا پیغمبر پیدا ہوئے تے وہ بول چھڑتا ہے حضرت عیسیٰ پہلے دن ہی بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا و نبیا میں اللہ کا بندہ ہوں وہ اتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بار تشریف لیا دروشی نبی پاک کی ذات تے پھر میں تمہیں دساں جو اللہ کا پیغمبر کی بولیا ذرا زور دار تمام حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے آپ نے پوچھا امی جان میرا رب کون ہے انہاں جواب دیتا تیرا والد تیرا چاچا اے تیرا یعنی کہ پالن والا ہے وے آکے او دا رب کون ہے انہیں کہا جی او دا رب نمرود ہے آکے نمرود دا رب کون ہے انہوں جواب آیا نہیں انہیں جواب دیتا اپنے انہوں گھر والے نو اور اپنے دیور نو گل کی تھی کہ بھی جیڑے بچے دے بارے وچ تذکرہ ہو رہا سی کہ دین لوگاں دا بدل دے گا او اللہ تعالیٰ دا پاک پیغمبر ساڑے گھر دے اندر آ چکیا ہے عجیب گلاں کردا ہے ہر گل دا پوچھنا ہر گل تے استفہامیہ جملہ ایک ہی ہے تہاڈا رب کون ہے انہاں دا رب کون ہے رزق کون دین والا ہے موت کون دین والا ہے زندگی کون ہے معلوم ہویا پیغمبر نے پہلی ابتدا اپنے گھر تو کی تھی آج سانو بڑا شوق ہے لوگوں سمجھان دا اپنے گھر دے اندر بے نمازی اپنے گھر دے اندر روزے دی توفیق نہیں دوجے نو بڑا جناب والا سمجھان دا شوق ہے میرے دوستو ابتدا حضرت ابراہیم بچے نے پر پہلا سوال ماں باپ تو کر دینے چاچا تو کر دینے کہ دسو اے بنان والا کون ہے دنیا نو وسان والا کون ہے رزق دین والا کون ہے مارن والا کون ہے زندگی دین والا کون ہے انہاں نو جواب آیا اللہ اکبر اگو چلو فرمایا جدو ویکھے نا انہوں ستارہ چمکیا
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. جدو ویکھیا ستارہ چمکدا ہے، ستارے نو ویکھیا فرمایا کیڑا رب ہے؟ ماں باپ نے اشارہ کیتا او رب ہے جڑا چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، ڈب گیا. فرمایا جڑا ڈب جاوے تم او مینو رب بنا، میرا رب بنا دیو. فلما افلا قال لا احب الآفلین. فرمایا وہ جڑا ڈب گیا او میرا رب کہدا ہے، جڑا آپ ڈب جاوے او رب ہو سکتا لا. میں انہاں نال محبت نہیں کرتا، میں ستارے نال بھی محبت نہیں کرتا. پھر چمکیا چند، انہیں کہ اے رب. فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. یہ چند کو دیکھیا بول پے کہ اے میرا رب ہے، اے تو ڈب گیا ہے، تے جڑا ڈب جاوے وہ رب ہو سکتا؟ جے میرا رب مینوں ہدایت نہ کرے تے میں بھی تے گمراہ ہو جاؤں. یہ پیغمبر پہ بولتا ہے، پیغمبر اپنے واسطے جیڑا لفظ مرضی استعمال کرے پر ہور بندہ نبی واسطے استعمال کرے تے کافر ہو جاتا ہے. ظالم دا لفظ اتنے حد صبح دا درس بھی دیتا ہے کہ او حضرت آدم علیہ السلام اپنے واسطے استعمال کریں ربنا ظلمنا انفسنا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اور رب ہو کے اپنے نبی نو جو کہے، نبی اپنے واسطے جو مرضی کہے آجی واسطے. میرے دوستو پیغمبر دے واسطے کسی عام دا حق نہیں بنتا کہ وہ نبی نو کہے معاذ اللہ ساڈے ورگا ہے، ساڈے وانگو جڑے حادثات ساڈے کو ظلم ہوتا ہے شاید معاذ اللہ پیغمبر کو بھی ہو سکتا ہے، ساڈے کو زیادتی ہوتی ہے معاذ اللہ پیغمبر کو بھی ہو سکتی ہے، ساڈے کو بھی یہ کام ہوتا ہے معاذ اللہ. اے جتنے بھی غلط کام ہیں پیغمبر کو ہو سکتے، زور نہ بولو، پیغمبر کو ہو سکتے. چاند نہیں کہہ رہے سن کہ میرا رب ہے، وہ بلکہ استفہامی جملہ استعمال پہ کرتے سن. یہ کہندے ہو میرا رب ہے، جڑا ڈب جاندا ہے وہ رب ہے. فرمایا جے میرا رب مینوں ہن پھر رب کی نہ کہیا. فلما قال لئن لم يهدني فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. یہ کہنے واسطے پیغمبر نے کہا جے وہ کہندے نے چاند میرا رب ہے، جے وہ کہندے سن معاذ اللہ سورج میرا رب ہے، یا وہ کہندے سن ستارہ میرا رب ہے، تے پھر کیوں کیا فلما قال لئن لم يهدني ربي. جے میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں بھی گمراہ جی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. بہرحال میرا دل کہ یہ بھی نہیں کرتا کہ پیغمبر واسطے لفظ کیڑے استعمال کریے، حقیقت ہے بس وہ ترجمے کا سہارا لینا پہنتا ہے. مگر پیغمبر کوئی عیب ہو سکتا؟ پیغمبر رب کو بن کے آتے ہیں، اتنے آ کے نہیں بنتے. کوئی فیکٹری معذرہ نہیں لگی، کوئی ادارہ نہیں بنیا کہ مرزا غلام احمد کان ہے دجال وانگو اتنے جنابے والا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے. نبی افضل بھی ہوتے ہیں، نبی اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. ذرا زور تک کہو سبحان اللہ. ہاں نبی سونے ہوتے ہیں، جدو سونے کی گل پھر کہو سبحان اللہ. ہاں جدو اتنا بھڑے کی گل کرو تو پھر گل کرو استغفر اللہ. پھر کی کہنا ہے؟ استغفر اللہ. ہوں آ گیا ہے چند تو بعد سورج آ گیا، ہوں سورج کی واری آ رہی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اے بڑا ہے، اے رب ہے، هذا أكبر، اے بڑا اے رب ہے. پہلے ستارے دا کیا رب ہے؟ سبحان اللہ. چلو سنت ادا کرا چھڑیے، اچھی گل ہے. پانی تو پہلے مکی درود السلام
چمک رہا ہے وہ رب ہے. ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں ہوتی. ہر چمکدا سورج رب تو نہیں ہوتا. ہر چمکدا چند رب تو نہیں ہوتا. یہ سارے رب دی مخلوق. انہیں کہ ہاتھ اکبر اے نہ مننا اے بہت بڑا ہے. سورج بولو چند نالوں ستارے نالوں. وہ آپ نے وہی گل کی ہاتھ اکبر. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. فرمایا ڈب گیا جدوں فرمایا قوم میں بیزار ہاں میں انہاں چیزاں نو جنہاں نو تسی شریک پہ بنا دیو میں شرک کر سکدا. میں شرک تو بچان والا توحید وال لے جان والا. ہوں یہ جڑیاں گلاں ہوئیاں پھر ایک دن چاچے نے کہ حاضر نے انج کر اے جڑا نا بت یہ بھی ساڈا رب ایک یہ بولو یہ بھی ساڈا یہ بھی رب اینو لے جا تے ساڈے رب جڑے نا بیچ کے آ. ایک دا کہے کہ اے بارش وساندا ہے. ایک اور رب ہے جڑا بارش وساندا ہے. ایک اور رب ہے جڑا پتر دیندا ہے. ایک اور رب ہے جڑا بیٹیاں دیندا ہے. ایک اور رب ہے جڑا مشکلاں آسان کرتا ہے. وہ سارے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے فرمایا وہ بت لے لو جڑے نفع نہیں دے سکتے تے جڑے نقصان بھی وہ چھڑو نہیں کرتا. اے بت کوئی نفع نقصان دیندے نہیں. تے پھر اے جڑے اسلام آباد وچ بت دا ایتھے میرے خیال ہے پاکستان نو شاید ہن بتاں نے بچانا ہے. بول چھڈو ایک گردوارے بن گئے نے ہن سانو اے فائدہ دین گے. ہن اسی مسلمان ہو کے ہن بتاں والے بن جائیے رام رام تے بھگوان کریے. نبی آئے اس واسطے نے کہ بت شکنی ہوگی. بت پرستی دی دعوت تو ہٹان آئے نے سونے رب نال ملان آئے. اے نہیں کہ تسی اسی بت پرستی کرتے رہیے تے پیغمبر خاموش ہو جاوے. کعبے دے اندر کنے بت سن بولو ذرا زور دا پوچھو. 360 نبی نے رہن دیتے. ہوں کہتے ہیں جی اقلیت نہ سارے حقوق اقلیتوں کے رہ گئے. سارے مسلمانوں کے کوئی حق کوئی نہیں. جنہ پاکستان بڑے لبرل نے تو بنایا ہی کوئی نہیں. انہوں نے جناب والا جڑے دوسرے ہیں میرے کو پئی ہے کتاب رائے محمد کمال دی. وہ نام ہے ساشوکا دی پاچا. وہ اندر انہیں کیا جی جہاد کرنا جائز بول چھڈو. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا جہاد نہ کرو ہوں جہاد پہ نفس کرو. سانو ضرورت ہی کوئی نہیں جہاد کی. بس تسبیح پھیری ہو نماز پڑھو قرآن پڑھو کوئی ضرورت نہیں جہاد کی. آج بھی لبرل سیکولر اور جناب والا مغربی تہذیب یافتہ لوگ آج کے اندر کی ضرورت ہے جی جہاد دی. کوئی جہاد کرے تو کہیں دہشت گرد ہے. کوئی اپنے حق منگے انہوں دے حق ضروری نے. گردوارہ بن جائے وہ انہوں دے حق نے معاذ اللہ. انہوں نے 400 جناب والا مندر بناوا گے جی وہ بھی جناب والا اقلیت ہے. نہ حقوق سارے گٹر صاف کرنے والے ہندو بت پرست اور جناب والے گائے کا متر کرونا کا علاج سمجھن والے انہوں لوگوں میں رہ گئے نہیں. میرے نبی جڑا پیغام لے کے آئے میں کہنا ساری کائنات بدل سکتی ہے مر پاک نبی دی بات نہیں بدل سکتی. اسی یہی سمجھا کہ سارے حق عیسائیاں دے ہندوؤں دے سکھاں دے رہ گئے ہیں. جڑے آٹے وچ نمک برابر بھی کوئی نہیں انہاں واسطے ارباں روپے خرچ کرو رب نو جواب نہیں دینا. بول چھڈو زور دا بولو. میں اس دن لبیک دا جلسہ سی میں اتنے ایک واقعہ سنایا حضرت عمر فاروق دا کہ حضرت عمر نے ساری خوراک کی بوری اپنے کندھے مبارک تے چکی تے نال آپ دے غلام نے حضرت اسلم انہیں کہا سونے میں چک لواں. فرمایا اسلم قیامت نو میرا بوجھ تو چکے گا. حضرت عمر نے فرمایا اگر دریائے فرات دے کنارے تے کتا مر جاوے تیرے کو نہیں پوچھا جائے گا عمر فاروق کو پوچھا جائے گا. وقت حکمرانہ کو پوچھا جائے گا تے کتا مر جاوے اتنے بندے مر رہے ہیں
اتنے بھوک نال بندے مر جان تے تاں ہی جناب والا کوئی نہیں بت پرستی واسطے اسی نہیں آئی، اسی جناب والا بت شکنی واسطے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سانو پیغام دیتا لوگوں بت پرستی کرنی نہیں، زور دا بولو، بت پرستی کرنی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ ہی کھانا کھا پانی پی انج کر، اے مکھی بیٹھ گئی ہے بوتا اڑا دے، اڑا سکتے بت نہیں، بت مکھی اڑاندا نہیں، پانی پلاؤ تے پیندا نہیں، کھواؤ تے کھاندا نہیں، پتر منگو تے دیندا نہیں، بیٹیاں منگو تے دیندا نہیں۔ پیغمبر نے کیا ہے لوگوں اے او بت نے نہ نفع دے سکتے نے تے نہ، اے ہے پیغمبر دی تعلیم۔ میرے نبی بھی بت شکنی واسطے آئے نے، ہر نبی بت شکنی واسطے۔ آج کہندے نے جی حقوق نے انہاں دے، کادے حقوق نے انہاں دے؟ سارے حقوق تے انہاں نوں دے چھڈے نے۔ گستاخی کرن تے تسی چھڈ کے جناب والا کینیڈا دے اندر انہاں نوں انعام ملدا ہے۔ ایڈی بھنگڑ جڑی تے گٹر صاحب کرے اوتھے جناب والا وقت ہے کینیڈا دا صدر، فرانس دا صدر تے شکریہ ادا کرے ساڈی حکومت دا۔ اسی بت پرستی کر سکدے، اسی نبیل الغداری کر سکدے؟ بندے دے اندر غیرت ہوئے، کوئی دم خم ہونا چاہیے۔ کیسی تھے پاکستان بنیا کادے واسطے؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ زور کا پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ بول رہے دستور ریاست کیا ہوگا؟ قائد اعظم کو پوچھا گیا دستور کیڑا جناب والا بناؤ گے؟ فرمایا ساڈا دستور اج دا نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ساڈا دستور پاک محمد 1400 سال پہلے دے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ میرے دوستو سانو کوئی نویں دستور دی ضرورت کوئی نہیں، ساڈے کول قرآن کافی ہے تے پاک محمد دا فرمان کافی ہے۔ باقی اج کئی لبرل لوگ بکواس کرتے ہیں، سیکولر لوگ جڑے جہاد دے حق وچ نہیں۔ آج زیادہ خطرہ میں تمہیں قسم چک کے دسنا دو قوماں کو بہت خطرہ ہے، ایک مرزائیاں کو تے ایک لبرل لوگاں کو۔ اے ایکو کچھ نے، یہ چٹوٹے ایکو ہی کچھ نے۔ جیڑی گل مرزائی کرتے ہیں وہی گل انہاں دے بھیڑ بھائی کرتے ہیں، وہی گل کرتے ہیں۔ اور انہاں مندر دے حق کے جلوس کڈیا ہے، پتہ تمہیں کہ مندر بننا چاہیے، مندر اے انہاں نے لبرل لوگاں نے۔ انہیں کہ مرزائیاں دے بارے کی خیال ہے؟ چپ نے ہوتے۔ جہاد دا سب تو پہلے فتویٰ انہیں دیتا سی مرزے کانے نے کہ جہاد کرنا جائز، کوئی ضرورت نہیں جہاد دی۔ تسی آج کہتے ہیں علماء نے کی کیتا ہے، میں انہیں لبرل لوگوں کو پوچھنا چاہنا انہوں نے پاکستان بنانے کی حصہ ملا ہے؟ اور پاکستان سے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت یا عام اہل سنت نے بنایا۔ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء نے بنایا پاکستان۔ مت کوئی خیال اچھ رہے، میں نے یہ دسو انگلش کوئی تقریر کرے تھی سمجھ جاؤ گے؟ پاکستان بنے کنا عرصہ ہوئے؟ 72 سال ہو گئے نا۔ 72 سال دے اندر سکول بہت زیادہ ہیں، مدرسے گھٹ نے، مدرسے انہوں نے مٹان دی کوشش ہے۔ مدرسے ہیں گھٹ، سکول بہت ہے، تے فیس کہڑے سکولوں دی زیادہ ہے؟ عام گورنمنٹ دی یا انگلش میڈیم سکول؟ ہاں جی انگلش نہ بولنا ہے۔ 72 سالوں میں کوئی اجے بھی کوئی آ کے نورانی صاحب رحمت اللہ بول جان یا اشرف جلالی صاحب آ کے انگلش تقریر کر جان تے عربی تقریر کر جان، کوئی بندہ سمجھ جائے گا؟ زور دا بولو، نہیں سمجھے گا نا۔ تے محمد علی جناح کیڑی زبان پہ بولتے سن؟ نا جی نا، تقریراں کیڑیاں نے؟ کوئی اردو اس طرح بولتے سن جس طرح وہ انگریزی سیکھنے والا بندہ بولتا ہے، صحیح اردو بول سکتے نہیں سن۔ کیڑی زبان بولتے نا؟ زور دا بولو۔ تے پھر پاکستان کن بن گیا؟
آؤ میں تو میرے کو ثبوت نے اس وقت موجود نے. محدث علی پوری قبلہ عالم حضرت حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے فرمایا ساری وکالت کرو کہ پاکستان بنا 57 تو لے کے 1857 تک 47 تک ساریاں قربانیاں کبھی پیر سید کفایت علی شاہ صاحب جڑے کہندے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پھانسی تے چڑھتے ہوئے نبی دی نعت پہ پڑھتے ہیں. کہو سبحان اللہ. پھانسی دے پھندے تے چڑھ کے نبی دی نعت پڑھی اور شاہ صاحب مدراسی نے تو پڑھ دے کے کھڑا کیتا نبی دی نعت پڑھی. فیضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ تے کالے پانی دی سزا ہوئی تے نبی دی نعت پڑھی. انہیں کہ جان جا سکتی ہے پر محمد عربی دا دتا ایمان نہیں جا سکتا. آج لوگ کہنے علماء کا کردار ہے جائے گا بیان سریام میں نے جواب دیں جڑے علماء نے بکواس کرتے ہیں انہاں دے بڑھ کے جڑے راجے سن جگیردار سن انہاں انگریزاں نال وفا کیتی ہے. عوام اہل سنت تے علماء اہل سنت نے نبی نال وفا کیتی ہے. ایک وکری گل ہے لٹن دا تانوں موقع مل گیا ہے. پتہ نہیں سلیکٹ ہو کے آندے ہو یا الیکٹ ہو کے آندے ہو یا ریجیکٹ ہو کے آندے ہو کوئی پتہ کوئی تہاڈا سانوں کوئی پتہ نہیں. کئیاں دے ووٹ سڑ جاندے نے. 88 دے اندر سب تو زیادہ پوزیشن علامہ شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ دی سی تے سنی اندر دیوار لگ دے ہجے تک سانو کوئی سیٹ ملی تے ہن آ کے 2 ملین نے لبا ایک نویں جماعت بنا چھڈی. تاریخ لبا کدھر گیا 88 دے الیکشن ساریاں جماعتاں کٹھیاں سن تنے تنہا نورانی صاحب کو سیٹاں لائیاں تھوڑیاں لیکن ووٹاں دے حساب سے تیسری جماعت تیسری وڈی جماعت بنی. تیسری نو پھر دوجے نمبر تے آنا چاہیے سی کہ نہیں بولو کیوں مٹا دیتا. پھر جناب والا 88 بے نظیر آئی پھر یہ آ گیا. صرف اور صرف انہاں دا کوشش ہے کہ علماء نو اگے آن دینا. اسی تے قبول کیتا ہے تسی وزیر اعظم بے شک جہو جے مرضی لے آئے ہو جہو جے بندے آئے نے اسی قبول کیتا ہے پر اے کہو جو علماء دا کردار کوئی نہیں. میرا دوست میں ہن مولوی دکھانا شاہ نورانی کون ہے مولوی ہے کہ نہیں بولو. اور خواجہ قمر الدین سیالوی پیر بھی نے تھے مولوی بھی نہیں. دیدار علی شاہ صاحب پیر بھی نے تھے مولوی بھی نے. اعلی حضرت سب تو پہلے 2 قومی نظریہ پیش کیتا عالم بھی نے تے پیر بھی نے تے مولوی بھی نے. میرے دوست مولویاں دے دلست بہت زیادہ ہے. اجنا ترجمہ لکھا ہے تفسیر لکھے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جڑے عالم بھی ہیں تے پیر بھی ہیں تے مولوی بھی ہیں. جڑے مولویاں تے گلاں کردے دکھان کے کیڑے وڈے نے انہاں دی قربانی پیش کیتی ہے ہے. اور قائد اعظم دی انگلش کیوں سمجھن لگ پے آؤ میں تمہیں دساں. محدث علی پوری رحمت اللہ نے فرمایا اے محمد علی جناب ساڑی وکالت کر ساڑی بول چھڑو. میرے کو ثبوت نے جے ہوئے گا تے نیٹ سارا کچھ میرے کو بالکل موجود ہے پورے ادھے گھنٹے دا ثبوت اور سارے تسلیم کر دیں. انہیں کہہ دی اے میری زبان کس طرح سمجھن گے. انہیں آ کے سمجھن دی گل نہیں بس محدث علی پوری اشارہ کرے گا سارے تیری زبان سمجھن گے. سارے انگریزی بولتا ہے لیکن ادھر محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا لوگو کسے کانگریس مولوی دی ابو الکلام دی گل نہ سنا حتیٰ کہ انہاں دا مولوی احرار دا سید عطا شاہ بخاری اور تقریر کرتا ہے. اج بھی نیٹ تو دیکھو قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے او دے منڈے قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں بیان بڑا سونا کرتے ہیں. اور لوگ مجمع لے کے آتے ہیں ہزاراں لکھاں دا مجمع عطا شاہ بخاری نو جناب والا سنتا ہے پر ووٹ مسلم لیگ نو دیندا ہے. پتہ چلیا اے محدث علی پوری دا فیضان سی. ساڑھے ولیاں دا فیضان ہے ساڑھے علماء دا فیضان ہے. ضرورت ہوئے تو میں سب دینا اور بھی پیش کر سکنا. انہاں لوگاں نے اے نہیں کیا بت پرستی واسطے ملک بنے گا. انہوں کہنا پیا عطا اللہ شاہ بخاری اج بھی وہ قرآن سنو نیٹ تو ہنے منگوا تو مزہ آ جائے گا.
سپ جہاں قرآن سنن جانور جہاں قرآن سنتے ہیں پر عوام تے اثر کیوں نہیں پیا ہوتا. ادھر ولی دا فیضان سی انہیں کہ لوگوں کچھ ہو جائے اسی سیاست تے آنا نہیں پر پاکستان بڑھا کے دکھا کے یہ ولیاں نے بنایا یہ میرے اعلیٰ حضرت دا فیضان ہے اور جناب محدث کچھوچوی رحمت اللہ دا فیضان ہے. کمال انہوں دا انڈیا چ بیٹھ کے پاکستان دی حمایت پہ کرتے ہیں. بت پرستی واسطے ملک بنیا بول چھڑو بول چھڑو بول چھڑو بت پرستی واسطے ملک بنیا گردوارے واسطے ملک بنیا ہندوؤں واسطے ملک بنیا. ہاں اقلیت بن کے رہن اے ہے سارے قانون کے اندر. آپ میرے دوستان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت میں کیا کھانا کھاؤ کھانا کھانا زور دا بول چھڑو یار زور دا انہاں کھانا کھادا یہ نہیں دی الواز ذرا زور دیا ہوئے انہاں کھانا کھادا پانی پیتا انہاں کو بولیا انہاں کیا اسی پتر دے دے معلوم ہے پت بول دے نہیں جے نبی بلان دے پھر سمجھ بھی جاندے نے کیونکہ نبیاں دی شان ہوندی ہے وہ ہو گیا نو گلا کرا جا نے او ہو گیا نو گلا گردوارے تاں بناؤ جب جہنمی بننا ہے. میرے نبی نے کعبے نو بتاں تو پاک فرمایا ہے. کعبے نو بتاں تو ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی تھی. چاچا نے کہا پترا بت وکے نہیں. انہیں کہا جی میں تو بڑا بتھیرا کیا پانی پیوائے تے پانی نہیں سے پیندے کھانا کھوایا تے کھانا نہیں کھاندے سن. انہاں پتر تے تیاں دینیاں کی نے اب میرا پترا دب کے تعریف کرنی. انہیں کہ جھوٹی تعریف اساں نبیاں کول ہوندی نہیں. نبی دے غلاماں کول بھی جھوٹی تعریف ہوندی ساڈے کول تعریف کرانی ہے. نبی دے غلام بن کے ویکھو کہندے جی ممبر تے نبی دے غلام تہاڈیاں تعریفاں ممتاز قادری بن کے ویکھو تے ہر ویلے تعریفاں کران گے. غازی المدین شہید بن کے ویکھو سی تعریفاں کران گے. نبی دے ممبر تے گل کران گے. تسی سود دا نظام کو جائز ہے ہر چیز جائز ہے اور جناب والا عیاشی جائز ہے شراباں جائز نے. تسی کہو جی اسی تہاڈیاں تعریفاں نہیں ہو نہیں اسی تعریف پاویں ذات دا ترکھان ہوئے یا کمیار ہوئے غازی عبدالقیوم ہوئے یا اوان ہوئے ممتاز قادری شہید ہوئے یا غازی المدین شہید ہوئے ساڈے کول تعریفاں کرانی ہے تے نبی دے غلام بن کے دیکھو. اسی کسی چیز دی تعریف نہیں کرتے اسی نبی دی تعریف کرتے ہیں تے نبی والے دی تعریف کرنے ہیں. انہیں کہا پترا تعریف کرنی سی بتاں دی کی کرنی سی تو تذلیل کیتی ہے اے تعریف نال وکھدے نے. انہیں کہ جھوٹیاں تعریفاں ساڈے کول ہوندیاں اے جھوٹیاں ساڈے کول ہوندیاں نہیں. اے میرا پترا اے کی کر رہے ہیں او کی کہندا ہے دھمکی دیندا ہے لم تنتہی لارجمنکا. اے تے پیغمبر نو کہہ رہا دھمکی پیا دیندا ہے چاچا باز آ جا میرے بڑے تعلقات نے بادشاہ نال تعلقات نے وزیر نال تعلقات نے ہن بھی وڈی بدماشی تے ہی دکھائی جاندی ہے میرے عہدیداراں نال تعلقات نے. فرمایا تیرے بادشاہ نال تعلقات نے تیرے اس دربار نال تعلقات نے میرے پروردگار نال تعلقات نے. تو اپنی تدبیر ازما وہ اپنی تقدیر بھی کھائے گا جا جو ہوندہ ہی کر لے. اچھا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ میں سنسار کرا دیا گا. انہیں سندار دیا گلہ کردہ ہیں پاویں جو مرضی کر کٹھے ہو گئے نے جو آگ لائیے معاذ اللہ. او خدا دے بندے پیغمبر نو پلا پیغمبر دے غلاماں نو آگ نہیں کچھ گئے دی. پیغمبر دا غلام بن کے دے ویکھے محمد پناہ بن کے دے ویکھے حضرت سالم بن کے دے ویکھے حضرت
السلام ٹائم تو پورا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس کو اگا پھر انشاءاللہ چلاواں گے کس طرح پیغمبر نے تبلیغ دا حق ادا کیتا اللہ تعالیٰ سانو بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. یا نبی